ستاروں پر ایمان رکھتی تھی، سورج کو پوجتی تھی، چاند کو پوجتی تھی، ستاروں کو پوجتی تھی۔ جو قوم شرک کرتی تھی وہ نبی ان کو اس شرک سے بچانے کے لیے آیا، تو نعوذ باللہ ان جیسا عقیدہ وہ نبی اپنا سکتا ہے؟ وہ تو ایک سمجھانے کا انداز، بات کرنے کا انداز، کہ میں کہوں گا بیمار ہوں، یہ سارے میلے پہ چلے جائیں گے، پیچھوں میں امام باڑے بڑھ جائے گا۔ امام باڑا سمجھتے ہو نا؟ کہیں بکریوں کا واڑا ہوتا ہے، کہیں اماموں کا واڑا ہوتا ہے۔ ان نجومیوں کا خدا واڑا تھا، جہاں ایک بڑا بت ہے، ایک چھوٹا بت، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، سارے محکمے بانٹے ہوئے ہیں۔ یہ بارش برساتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ خزانے دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بری کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اللہ کے، موحدین کے لیے امام ہے، آتے ہیں ساروں کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، کلہاڑا بڑے صاحب کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ قوم میلہ سے واپس آتی ہے، دیکھتی ہے جو ان کی عزتیں بچایا کرتے تھے ان کی اپنی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بڑے پریشان ہو کر کہتی ہے من فعل ھذا، ہمارے مشکل کشاؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ سننے والوں نے کہا پورے پنڈ ایک ہی موحد ہے، ایک آدمی ہے ابراہیم اس کا نام ہے، وہ کہا کرتا تھا زندو اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ مردے میرا کچھ بگاڑ۔ آج بھی اگر آپ عقل کو استعمال کر کے جو اللہ عز و جل نے دی ہے، جنہوں نے بزرگوں کے نام کو کاروبار بنا لیا ہے، ان پر پیش کرو۔ جی آپ نہیں سمجھتے یہ جو بزرگ قبر میں دفن ہیں یہ بڑی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں، یہ بے اولاد کو اولاد دے دیتے ہیں، یہ مقدموں سے نجات دے دیتے ہیں، یہ بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو جی مان لیا یہ بہت کچھ کرنے کے قابل، اولاد بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، مقدموں سے بری بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ان کے جو دربار پہ اتنا بڑا غلہ پڑا ہے چندے کا، اس پہ اتنا موٹا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ بس ایک سوال اور کافی رہے گا۔ یہ بزرگ، یہ بڑی سرکار ہیں، یہ بقول تمہارے داتا صاحب ہیں، یہ بقول تمہارے غوث اعظم ہیں، یہ بقول تمہارے جناب غریب نواز بندہ پرور ہے، ان کے لنگر سے دنیا فیض یاب ہوتی ہے، تو چندے والے غلے پر تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ پولا یا منہ کر کے کہیں گے جنا لائیے نہ چوری ہو جاتی ہے، پولا یا منہ۔ میں خود اپنی آنکھوں سے علی حجویری صاحب کے قبر پہ گیا، واللہ العظیم اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں جوتی جمع کرانے کے لیے باقاعدہ ٹوکن سسٹم چلتا ہے۔ جس نے اگر لاہور جا کے وہ دیکھا ہوگا تو اسے یاد ہوگا، ٹوکن میں جمع کرواؤ۔ سبحان اللہ، تمہاری عقلیں کہاں مر گئی؟ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بابا جی داتا بھی ہے، یہ غوث اعظم بھی ہے، یہ بگڑیے بنا دیتے ہیں، یہ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، یہ اولاد، یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں، اپنے مزار پہ آنے والے مریدوں کی جوتیوں کے رکھوالے نہیں ہو سکتے؟ یہ چور کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ یہ درباروں پہ پڑے ہوئے صندوقوں پہ ٹرائسل کے تالے کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھ جائے جب مرنے والا مر کے قبر میں دفن ہو گیا، دنیا سے اس کا رشتہ کٹ گیا، اب وہ اگلے جہان میں چلا گیا۔ ولی اللہ تھا تو جنت میں ہے، اور اگر ولی اللہ نہیں تھا، مشرک اور کسی اور حال میں تھا، تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ دنیا کے بارے میں اس کو علم اور خبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ساروں کو توڑ لیا، انہوں نے کہا جی کس نے کیا؟ کوئی ابراہیم ہی ہے، انہوں نے کتنا ہونا بلا لیا، آپ نے کیا؟ کہا نہیں جو یہ بڑا ہے نا بابا، چندے تے لڑائی ہوگی سی تو انہیں کیا سارے نو ختم کر کے میں ہی سب کچھ قبضہ کر لوں۔ قوم کہنے لگی آپ کو پتا ہے کہ ہم مانتے ہیں یہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، یہ قبر پہ پڑی ہوئی چادر نہیں روک سکتے، یہ غلے میں پڑے ہوئے چندے کو کوئی چوری کرنے لگے تو نہیں روک سکتے۔ ابراہیم کو موقع ملا علیہ السلام، کہا اللہ کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشا کہتے ہو جو اپنی قبروں پہ آئے ہوئے چندے کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کہا اس کو جلا دو۔ تو جو نبی دعوت توحید لے کر ان نجومیوں کی بستی میں آیا، اس کے بارے میں کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ انہی ستاروں پہ ایمان رکھتا تھا؟
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انسان جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 انسان، پہلا شراب پینے والا، دوسرا قطع رحمی کرنے والا، اور تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔ اور پہلے آپ نے حدیث سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا، ستاروں کا علم حاصل کیا، علم نجوم حاصل کیا، 10 شناسی کا علم حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک باب سیکھا، اور جس نے جادو کی تصدیق کی، جس نے جادو کا علم سیکھا، جادو کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جادو کی تصدیق کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کفار مکہ، عرب کا یہ عقیدہ تھا، یہ چاند منازل طے کرتا ہے، ان کی منزلیں طے ہونے سے ہم پہ بارشیں برستی ہیں۔ بارش ستاروں کی وجہ سے برستی ہے، چاند کی وجہ سے برستی ہے۔ مالک عز و جل اس کا بھی انکار کرتے ہوئے قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم شکر کا اظہار اس صورت میں کرتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو۔ بارش برسانے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، بجائے تم اس دیے ہوئے رزق پہ شکر کرو، تم اس نعمت کا تعلق ہی غیر سے جوڑ دیتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مسند احمد میں، ترمذی میں موجود ہے، حضرت علی راوی ہیں، فرماتے ہیں اس آیت میں رزق بمعنی شکر ہے، چنانچہ معنی یوں ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اظہار شکر کا یہ طریقہ اپناتے ہو کہ تم اس نعمت کا من جانب اللہ ہونے کا انکار کر کے اس کو فلاں ستارے کی طرف منسوب کر دیتے ہو کہ بارش فلاں ستارہ برساتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ چلتا ہے نا جی، بارش نہیں ہو رہی تھی، فلاں بابا جی کی نظر دے کر آئے بارش ہوگی، فلاں پیر صاحب کی قبر پہ چڑھاوا چڑھا کر آئے بارش ہو گئی، فلاں مجذوب کے پاس چلے گئے، اس نے پتھر اٹھایا چوڑیوں کی طرف لا کر کہا یا می بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بارش ہو گئی۔ یہ عقیدہ بد کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا، اور اس وقت سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ بارش کا تعلق وہ اللہ مالک سے توڑ کر غیروں سے جوڑتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں گجرات میں ایک بابا جی بڑے مشہور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، لال اندھیری چھوڑتے ہیں۔ جب لال اندھیری چلی ہوئی ہو تو جی وہ فلانے بابے نے چھڑ لی ہے۔ شیعوں کی پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا، اس کے اندر حضرت علی کے بارے میں ایک روایت موجود، کچھ شیعہ امام جعفر کے پاس بیٹھے ہوئے اور جھوٹ ہے امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام، وہ ان جھوٹوں کے جھوٹ سے پاک ہیں، کہ انہوں نے کہا بادل گرجے، فارعدت السماء وابرقت، بجلی چمکی، تو امام جعفر نے کہا جانتے ہو یہ کون کرتا ہے؟ اور کیا خیال ہے مسلمانوں، بجلی اور بادلوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ عز و جل کا۔ امام جعفر نے کہا تم جانتے ہو یہ کون کرتا ہے؟ کہا کون کرتا ہے؟ کہا من امر صاحبکم، یہ تمہارے صاحب کے کام ہیں سارے، بادلوں پہ کنٹرول، بجلی پہ کنٹرول، بارش پہ کنٹرول۔ فقلت من صاحبنا، تو کہا اس شیعہ نے، میں نے کہا امام جعفر سے وہ ہمارا صاحب کون ہے جس کا کنٹرول بادلوں پہ، بجلی پہ، پانی پہ، بارش پہ؟ کہا ہوا امیر المؤمنین علی علیہ السلام، یہ حضرت علی سارا کام کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ اور ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کی 4 باتیں میری امت میں موجود رہیں گی۔ جہالت کی کتنی باتیں؟ 4 باتیں میری امت میں موجود رہیں گی، اور ان میں سے ایک جسے وہ کبھی نہ چھوڑیں گے، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا۔ اسی سیدوں نے جی، شاہ صاحب ہیں، ہم زیدی ہیں، ہم بخاری ہیں، ہم نقوی ہیں، ہم عبدی ہیں، ہم فلاں، ہم فلاں فلاں۔ سید کی سین کو بھی سلام ہے، سید کا کیا کہنا۔ ہم ارائی ہیں، یہ رشتہ مانگنے جو آیا اے جٹ ہے، ارائی دا ویاہ پلا جٹ نال ہو سکتا ہے، خود سوچو۔ ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں،